تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے رخسار نور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخد، حضور کے رخسار سفید تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی لفظ منقول ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الخدین، حضور کے رخسار سفید تھے۔ ابو قرصافہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنی خالہ کے گھر رہتے تھے۔ ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کو دیکھا، پھر حضور کے ہو کے رہ گئے۔ پھر بکریوں کی طرف دھیان کم ہوا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہونے لگی۔ تو ان کی خالہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابو قرصافہ کو منع کیا کہ تم ان کے پاس ملنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ واقعہ طویل ہے، پھر وہ رہ نہ سکے اور ان کی محبت سے مجبور ہو کر کے ان کو بھی حضور کی زیارت کے لیے آنا پڑا۔ ابو قرصافہ نے کہا کہ مجھے روک دینا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک بار تم بھی دیکھ لو، پھر تم کہو گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ابو قرصافہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ کو لے کے حضور کے پاس گئے۔ تو حضور کی زیارت کے بعد جب واپس پلٹے تو ابو قرصافہ کی آرزو یہ تھی کہ اب میں دیکھوں کہ میری ماں اور میری خالہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی کسی کو کہیں لے کے جائے اور اس کی آرزو ہو کہ یہ شخص میرے شیخ کا، میرے استاد کا، میرے قائد کا گرویدہ ہو جائے، اور اسے یقین ہو کہ میرا قائد، میرا لیڈر، میرا رہنما، میرا ہادی اتنا دل آویز ہے کہ یہ اس کے سحر سے بچ نہیں پائے گا۔ تو جب وہ کوئی ایسے شوق سے کسی کو لے کے جاتا ہے تو پھر وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو لے کے گیا ہوتا ہے وہ اس دیکھنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کیا تاثرات ہیں۔ تو ابو قرصافہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ان کی ماں نے اور ان کی خالہ نے واپس چلتے ہوئے جو لفظ کہے وہ سنیے اور حضور علیہ السلام پہ درود پڑھیے۔ تو ابو قرصافہ نے پوچھا کہ بتاؤ پھر حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، ہم نے اس شخص جیسا شخص زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ احسن وجہن، ہم نے اتنا سونا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ ولا انقی ثوبا، اور جتنا پاکیزہ لباس اس نے پہنا ہے، ہم نے کسی کا ستھرا اور پاکیزہ لباس کسی کا نہیں دیکھا۔ ولا الین کلاما، اور جتنی میٹھی گفتگو اس کی ہے کسی اور کی ہم نے سنی نہیں ہے۔ اور اگلے لفظ سنیے جو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہے، ابو قرصافہ کی ماں نے کہے، وَرَأَيْنَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، کہا ابو قرصافہ کیا بتائیں، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے کسی چیز کو بھی حضور سے زیادہ سونا نہیں دیکھا، کوئی شے نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ حسین ہو، اور سورج ایسے تھا جس طرح حضور کے رخساروں میں چلتا ہو، اس طرح حضور کے چہرے میں سورج جس طرح گردش کرتا ہو، یہ حضور کا چہرہ تھا، یہ حضور کا رخ انور تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا، کہا حضور جیسی میں نے کوئی شے بھی نہیں دیکھی۔ اعلیٰ حضرت بھی بولے بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا،
حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو حضور کا حسن ہر چھپ میں گہرا رہا اور حضور کا چہرہ چمکدار تھا، روشن تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ من القمر، کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نور نکلتا تھا، ایسے لگتا تھا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ذرا ان سے بھی سنیے کہ یہ حضور کے حسن کے بارے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، حضور علیہ السلام کائنات میں ہر شخص سے زیادہ سونے بھی تھے اور سب سے زیادہ حضور خلق والے بھی تھے۔ نہ حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی تھی، نہ حضور کی سیرت جیسی سیرت کسی کی تھی۔ ان کی صورت بھی لاجواب تھی، ان کی سیرت بھی لاجواب تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، حضور علیہ السلام کا رنگ چمکدار تھا۔ ازہر ایسے رنگ کو کہتے ہیں وہ سفید رنگ جس رنگ میں سرخی کی آمیزش ہو۔ چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، کیونکہ جو چونے کی طرح سفید رنگ ہوتا ہے اس میں کشش نہیں ہوتی، تو جو گندمی رنگ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی سیاہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو حضور کا رنگ ازہر تھا، اس کا معنی چمکدار بھی ہے، اور علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے وہ سفید جس میں سرخی کی آمیزش ہو۔ تو سرخ و سفید رنگ تھا حضور کا، اور جو حضور کو دیکھتا پھر وہ دیکھتا ہی چلا جاتا۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے ابیض کا لفظ استعمال کیا، جس طرح کہ پیچھے حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت گزری ہے ابیض الخدین کے لفظ گزرے ہیں، تو انہوں نے ابیض اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ سفیدی کا غلبہ تھا۔ تو باقی حضور کا رنگ ازہر تھا، چمکدار تھا، اور اس میں سفیدی کے ساتھ آمیزش تھی سرخی کی، سرخی اور سفیدی کا امتزاج تھا حضور کا چہرہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے اسی چہرہ نور کا ذکر حضرت عمار ابن یاسر کے پوتے نے حضرت ربیع بنت معوذ سے پوچھا، کہا کہ تم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ہمیں بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، کہ اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو تو بے ساختہ پکار اٹھتا سورج چڑھا ہوا ہے، ایسا حضور کا چہرہ تھا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے۔ میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، چاند نہیں میرے حضور سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے، فرماتی ہیں کنتو اخیتو فسقطت منی الابرہ، میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، فطلبتها فلم اقدر علیہا، میں نے اس کو تلاش کیا لیکن مجھے وہ ملی نہیں، چونکہ حضور کے گھر میں جو دیا تھا اس میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہا کہ میں ڈھونڈا سوئی نہیں ملی، فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ تو فرماتی ہیں جب حضور تشریف لے آئے تو فَتُبُيِّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور کے چہرے سے اتنی روشنیاں پھوٹیں کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ فَأَخْبَرْتُهُ، مجھے سوئی مل گئی۔
تو سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا ہو تو حضور تشریف لے آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کے گئی نا اپنے گھر میں، تو میرے گھر میں چراغاں ہو گیا، روشنی پھیل گئی۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ محلے کی عورتیں باقاعدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر سے رات کو بھی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، تو اتنی امیر ہو گئی ہے، تو بڑی کمزور تھی، بڑی ماڑی تھی، اور اب تو رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا جلتا ہے۔ حضور پالنے میں تھے اور ان عورتوں کو بازو سے پکڑا اور حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں اور حضور کو جھولے میں پڑا۔ ان کو حضور علیہ السلام پالنے میں تھے تو حضور کے پاس کھڑے ہو کر کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذ نہ ہو، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہوئے ہیں، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو حضور علیہ السلام کے انوار سے ہر شے روشن ہو جاتی اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے سے نکلتے ہوئے اجالوں سے گمی ہوئی سوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاش کر لی۔ جامع بن شداد حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بڑی دل آویز روایت ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو ٹھنڈ پڑے گی۔ ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے وہاں اونٹ چل رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، قافلے والوں سے کہا کہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت حضرت خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کے لیے آیا، یہاں تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا تو میں اس کا خریدار بن گیا، میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا۔ اونٹ پکڑا اور حضور سوئے مدینہ چل دیے۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا تھا اور اونٹ ادھار لے گیا اور تمہیں اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم سب کی عقل پہ پردہ پڑ گیا کہ تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور ادھار دیا جائے تو یا تو آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھ لی جاتی ہے۔ تو کہا کہ ایک شخص آیا اور وہ تم سے اونٹ لے گیا، تم نے نہ اس کا پتہ پوچھا، نہ کوئی اس نے ضامن دیا، اور نہ تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے۔ یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، کسی نے اس کا پتہ پوچھ لیا ہوتا۔ ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا کہنے لگا جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ ایک کہنے لگا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، کہ جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے ترتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے،
کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے خلق اودے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر۔ کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اللہ کی قسم میں نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم۔ خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اس کی ضمانت میں دیتی ہوں، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ کچھ دیر گزری تو حضور علیہ السلام کے فرستادہ اشخاص حاضر خدمت ہو گئے۔ فلما کان العشاء اتانا رجل فقال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور حضور نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے، اور یہ لو کھجوریں، ان سے اپنی قیمت پوری کر لو، اور یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ قیمت تو ہم لیں گے لیکن بتا وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی یہ کھجوروں کے جو جھنڈ دکھائی دیتے ہیں یہی اس محبوب کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ سب نے اسلام کی دولت حاصل کی تو حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اور اقبال بھی کہتے ہیں شش جہت روشن زتاب روئے تو، شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ محبوب یہ 6 سمتیں آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہیں۔ یہ ترک بھی آپ کے غلام ہیں، یہ تاجک بھی آپ کے غلام ہیں، یہ عرب بھی آپ کے غلام ہیں۔ پوری کائنات حضور کی غلامی کا دم بھرتی ہے، اور وہ چہرہ انور روشنیاں بانٹتا ہے، اجالے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بینی، ناک مبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الارنین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک بینی مبارک باریک تھی اور داراز تھی۔ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکن الارانین لہو نور یالوہ یحسبہ من لم یتعمل ہو اللہ اکبر اشم۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک بینی داراز تھی اور اس کے اوپر ایک نور رہتا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نور چھایا رہتا اور اس سے اس کی دارازی اور زیادہ محسوس ہوتی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک چشمان انور کے بارے میں اللہ اکبر، حضور کی مبارک آنکھیں، حضور کی چشمان نور، اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین، حضور کی آنکھیں کشادہ تھیں۔ ادعج ایسی آنکھوں کو کہتے ہیں جو کشادہ ہوں
اور جس میں سیاہ دائرے سخت سیاہ ہوں اور سفید جگہ پر سرخ رنگ کے ڈورے ہوں، اس آنکھ کو عربی میں ادعج کہتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کانا ادعج العینین، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا احدب اشفار العینین، حضور کی آنکھوں کی پلکیں لمبی تھیں، اور پلکوں کا لمبا ہونا یہ حسن ہے۔ ام معبد نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا تو آنکھوں پر ایک جملہ کہا فی اشفارہ وطف، کہ حضور علیہ السلام کی پلکیں دراز تھیں۔ وکانا اسود الحدقہ، حضور کی چشم انور کی پتلیاں انتہا کی سیاہ تھیں، وہ پتلیاں بالکل سیاہ تھیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، حضور علیہ السلام کی آنکھیں اشکل تھیں، اور اشکل انہی آنکھوں کو کہتے ہیں جن کے سفید جگہ پر سرخ رنگ کے ڈورے ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اذا نظرت الیہ، میں جب بھی کبھی حضور کو دیکھتا قلت اکحل العینین، تو میں کہتا حضور ابھی سرما لگا کے آئے ہیں، ولیس باکحل، حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا، سرمگی آنکھیں تھیں حضور علیہ السلام کی۔ ویسے حضور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے لیکن وہ سوتے ہوئے، اسمد سرمے کی تین تین سلائیاں حضور دونوں آنکھوں میں ڈالتے تھے، اور وہ رات سوتے ہوئے ڈالتے تھے، اور سحری کے وقت اٹھ کے اتنا روتے تھے کہ وہ سارا سرما آنکھوں سے بہہ جاتا تھا۔ یاد خدا میں اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ابہر العینین، حضور علیہ السلام کی آنکھیں دریا تھیں، جس طرح دریا بہتا ہے تو حضور کی آنکھیں بہتی تھیں، اور کثرت کے ساتھ حضور رونے والے تھے یاد الہی میں اور امت کے غم میں۔ تو حضور کی آنکھیں ابہر بھی تھیں، حضور کی آنکھیں اشکل بھی تھیں، حضور کی آنکھیں ادعج بھی تھیں، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے جو حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی جو پلکیں تھیں اس کے بارے میں احدب کے لفظ بھی استعمال ہوئے، اور اکحل کا لفظ بھی حضور کی آنکھوں کے لیے استعمال ہوا کہ حضور کی آنکھیں سرمگی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الصبیان یصبحن رمسا شاسا ویصبح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کہیلا، بچے جب سوتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر میل ہوتا ہے جس کو مائیں عموماً صاف کرتی ہیں، مائیں صاف کرتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام جب سو کر اٹھتے تھے تو حضور کے بالوں کو تیل لگا ہوا ہوتا تھا اور حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کو جمال دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میں حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی اور آقا کریم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا، اور حضور کی اس وقت آنکھیں بند تھیں، فوضعت یدی علی صدرہ، تو میں آئی تو حضور کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ خوشبخت خاتون ہے جس نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کر کے وہ سعادتیں سمیٹی کہ آج کائنات کی ساری دائیوں کی امام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ عجب تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، یہ اعزاز ملا۔ تو وہ کہتی جب میں حضور کو لینے آئی تو حضور استراحت فرما رہے تھے اور سبز رنگ کا کپڑا تھا حضور پر، تو میں آ کے حضور کے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھا تو فتبسم ضاحکا، تو میرا ہاتھ آیا تو حضور کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا۔ وفتح عینیہ، اور میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے آنکھیں کھولیں ینظر الیہ،
اور مجھے دیکھنے لگے. فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء، اور حضور کی آنکھوں سے روشنی نکلی جو آسمان تک چلی گئی. یہ حضور کی آنکھیں ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی چشمان انور ہیں. حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید بن عمیر، یہ تینوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حدثنی بأعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان تینوں نے جا کے ام المومنین سے کہا کہ ہمیں حضور کی کوئی عجیب بات سناؤ. صحابہ کے پاس تابعین جاتے تھے، اور وہ صحابہ جو حضور کے قریب رہے ہوں ان کے پاس دیگر صحابہ جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے حضور کی کوئی بات سناؤ. تو یہ تین لوگ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبید بن عمیر اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ام المومنین کے پاس گئے اور کہا حضور کی کوئی عجیب بات سناؤ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا حضور کا ہر معاملہ عجیب تھا. اور پھر فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام میرے ہاں تشریف فرما تھے اور میری باری کا دن تھا. تو حضور نے فرمایا اتاذنین لی فی عبادت ربی، عائشہ مجھے رب کی عبادت کے لیے تو اجازت نہیں دیتی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کون ہوں، آپ اللہ کی عبادت کیجئے. تو آقا کریم علیہ السلام مصلی پہ تشریف فرما ہوئے. ثم بقا، پھر حضور روئے. حتی رأیت دموعہ بلت حجزتہ، حضور اتنا روئے کہ حضور کا دامن بھیگ گیا. اللہ اکبر. ثم بقا، پھر حضور روئے. حتی رأیت دموعہ قد بلت الارض، اور میں نے دیکھا کہ حضور کی چشمان انور سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے داڑھی مبارک تو تر ہوئی، حضور کا دامن تو تر ہوا، زمین بھی تر ہو گئی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتب کی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ اتنا رو رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں. تو حضور نے جواباً فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ اکبر. اور ایک دن حضور رو رہے تھے اور حضرت بلال حبشی نے کہا حضور آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے بلال میں کیوں نہ روں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو جب یہ آیت اتری ہے تو میں کیوں آنسو نہ بہاؤں؟ تو یہ حضور کی آنکھیں تھیں جو ہر وقت بہتی تھیں غم امت میں، یہ آنکھیں ہر وقت بہتی تھیں خوف خدا میں، خشیت الہیہ میں. میں نے ابھی آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں حضرت انس سے مروی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ قول رکھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا تھیں اور کثرت سے یاد الہی میں حضور رونے والے تھے. اور یہ آنکھیں ابہر بھی تھیں، اشکل بھی تھیں، ادعج بھی تھیں، اور یہ آنکھیں اکحل بھی تھیں. اور پھر جتنا حیا ان آنکھوں میں تھا کائنات میں کسی شخص کی آنکھوں میں اتنا حیا بھی نہیں تھا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ایک کمواری لڑکی پردے میں سمٹ کے جتنی حیادار ہوتی ہے رسول کریم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. اور یہ وہی آنکھیں ہیں جب اٹھتی ہیں تو آواز آتی ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ پھرنا اور آپ کی آنکھوں کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں تحویل قبلہ کا خیال آیا ہے تو محبوب دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے، جدھر رخ کر لو گے ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہوتا ہے
تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے نماز ظہر 2:02 پہ پڑھی جائے گی، اسی دن بدلیں کہ تو لوگ گلے کو آئیں گے کہ ہم آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کریں۔ تو یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک دن پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ تو یہ آنکھیں اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان مبارک آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ خود ارشاد فرمایا کہ کالا حل ترونا قبلتی ہا ہونا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں صرف آگے نہیں دیکھتا، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں صرف تمہارے رکوع نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ تبھی تو اقبال نے کہا نا، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشمے تو بی نندائے ما فی الصدور۔ تیری آنکھ تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی ہے، تیری نظروں سے کائنات کی کوئی حقیقت مستور نہیں ہے اور کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں تو صرف روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتی۔ ابھی اندھیرا ہوا تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، سب کی آنکھوں میں روشنی تھی لیکن ہمیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو ہم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں، ہماری آنکھیں روشنی میں تو دیکھ سکتی ہیں، اندھیرے میں ظلمت میں نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن حضور کی آنکھیں کیسی تھیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ظلمت میں بھی ایسے دیکھتی تھیں جس طرح اندھیرے میں، جس طرح روشنی میں دیکھا کرتی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں روشنی میں جس طرح دیکھتی تھی، ظلمت میں بھی حضور کی آنکھیں، اندھیرے میں بھی حضور کی آنکھیں ایسے ہی دیکھتی تھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک دلاویز کہانی سناتے ہیں، سنیے اور سر دھنیے اور دل کو قرار دیجیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَٰذَا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضور فرمایا تمہارا وعدہ حوض کوثر ہے، اور حضور مدینہ شریف میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں میں یہاں سے بیٹھ کے اس کو اب دیکھ رہا ہوں۔ دور و نزدیک کو یہ آنکھ دیکھتی ہے، جو بعد از وفات ہونا ہے، جو بعد از قیامت وقوع پذیر ہونا ہے، جو جنت میں ہونے والا ہے، یہ آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوال الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی ہے، حتیٰ کہ میں نے زمین